ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ایک ایسے فرد کی کہانی جو پہلے کبھی خود غلام ہوا کرتا تھا اور بعد میں اسی فاتح نے بہت سو کو غلامی سے نکالا۔ جی ہم بات کر رہے ہیں طارق ابن زیاد کی۔ اس زمانے میں اسپین کا عیسائی بادشاہ راڈر ایک بہت ہی ظالم حکمران ہوا کرتا تھا۔ جب اسے حکومت ملی تو اس وقت یہ 80 سال کا تھا۔ یہ بہت ذہین اور جنگی لحاظ سے تجربہ کار آدمی تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بادشاہت ملنے کے باعث یہ بہت زیادہ تکبر کرنے والا اور خود غرض ہو گیا تھا۔ حکومت کے اپنے رسم و رواج ہوا کرتے تھے، جس میں اس بات کی پابندی تھی کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم اور ان کے جیسے اہم افراد اپنے بال بچوں کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھا کرتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہا کرتی تھیں۔ ایک روز اسپین کا ایک عیسائی سردار، جس کا نام کاؤنٹ جولین تھا، افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ ابن نصیر کے دربار میں تشریف لایا اور روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، مسلمانوں کے بہادر لیڈر، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کرے۔ موسیٰ ابن نصیر نے بہت اطمینان بھرے لہجے سے کہا، جولین، تم اپنے حالات سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر طرح مدد کی جائے گی جو ہمارے بس میں ہوگی۔ پھر موسیٰ ابن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو، اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جولین نے فریاد کی، مسلمانوں کے گورنر، اگر آپ اسپین پر حملہ کر دیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے۔ ان لوگوں کو برائے کرم ظالم حاکموں سے نجات دلا دیجیے۔ موسیٰ ابن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل حقیقت پوچھی کہ راڈر اتنا ظلم کرتا کیوں ہے اور تم کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ جولین نے بتایا کہ اس کے علاقے کے سبھی عہدے دار اپنے بال بچوں کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں شاہی آداب سیکھ سکیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے بھی شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ اصولی طور پر راڈر کو اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے تھا، لیکن 80 سالہ بوڑھے نے میری بیٹی سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور راڈر کے محل میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اور میری بیٹی کی ماں بھی اس کی جدائی میں سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ راڈر نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس ظالم راڈر سے بچا کر ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا ہے، جہاں میری بیٹی اپنے اوپر ڈھائے جانے والے تمام ظلم کی روداد سناتی ہے، جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظلم کا شکار ہونے والے تمام افراد کی مدد کرنے کی نیت سے مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ موسیٰ ابن نصیر اپنے قریبی مشیروں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے موسیٰ ابن نصیر نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کر کے خلیفہ کی طرف ایک تیز رفتار قاصد بھیجا تھا کہ وہ عیسائیوں سے جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ ابن نصیر کو یہ بھی یقین دلایا کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ قلعہ سبتہ ایک بہت ہی اہم قلعہ تھا۔ اس کو یورپ کی چابی کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا مضبوط بنا ہوا تھا کہ اس کی دیواروں کو کوئی بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ ابن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید ابن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ مزید یہ کہ موسیٰ ابن نصیر نے اپنے خاص لوگوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تھا کہ جولین کی باتوں کی سچائی کے بارے میں جان سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر مکمل تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح اسلام اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے اور راڈر کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پالیں گے۔ اس سے پہلے اسپین پر کئی 100 سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے
جس کی وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں کا موسم بھی کچھ ایسا تھا کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتا تھا، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لہذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ ابن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملے کی اجازت دینے کی درخواست تو کر دی تھی، لیکن انہیں حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے بحری جہاز بھی لوٹے تھے۔ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد ابن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اس لیے موسیٰ ابن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفہ کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے کاؤنٹ جولین کی مدد کی جائے۔ خلیفہ ولید ابن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ ابن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ ابن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس معرکے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس معرکے کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، مگر موسیٰ ابن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے منتخب کیے تھے جن کی بہادری اور وفاداری میں کوئی مثال نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کون کرے گا؟ اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ ابن نصیر سے درخواست کی کہ ان کو سپہ سالار بنایا جائے۔ خود موسیٰ ابن نصیر کا سگا بیٹا اس موقع پر سپہ سالاری کا امیدوار تھا، مگر موسیٰ ابن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک شخص کو بنایا جو نومسلم بربر اور آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران تھا۔ اس خوش نصیب انسان کا نام طارق ابن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے کیونکہ موسیٰ ابن نصیر نے اپنے بیٹے پر اس نومسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی۔ بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لاجواب مثال تھی۔ موسیٰ ابن نصیر نے طارق ابن زیاد کے نائب کا عہدہ وغیرہ رومی کو دیا، جو عمر میں طارق ابن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ طارق ابن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے۔ طارق ابن زیاد نے سپہ سالاری ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک کے دو جہاں مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ طارق ابن زیاد کو اسپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا، اس پہاڑی کا نام جبل الطارق پڑ گیا، جس کو انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ اسپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے طارق ابن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائی دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ یہ 5 رجب 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج اسپین کے ساحل پر اتری۔ اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا تو طارق ابن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا اور کہا، ابھی وقت ہے، میں تم لوگوں کو اچھی طرح غور کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم سب کو بتا دوں کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے، ہم یہاں اجنبی ہیں، یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہم تعداد میں بہت کم ہیں جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا، اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ ابھی وقت ہے، میں تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا
اور ارادے مضبوط تھے۔ طارق ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے شجاعت اور حکمت عملی کی انمول مثال قائم کی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار نے نہایت حوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کیا اور فوراً تمام کشتیوں کو جلا ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راکھ بن کر سمندر کے پانی میں ڈوب گئیں۔ طارق ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے، اس لیے انہوں نے واپس جانے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ طارق ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں فتح ضرور ملے گی۔ ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا۔ کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق ابن زیاد کی شجاعت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق ابن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی، اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے، اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح شہادت۔ ابھی طارق ابن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے تھے جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا منہ پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار طارق ابن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیث الرومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا اس سے کہا، مغیث، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ مغیث الرومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق ابن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے۔ مغیث الرومی آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار طارق ابن زیاد کے پاس آیا۔ طارق نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق ابن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں، ہمارے ظالم بادشاہ راڈر کے ساتھیوں نے ساری دولت چھین لی ہے، انہوں نے میری دولت چھین لینے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طارق ابن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امامن، تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کرائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈر کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ امامن نے طارق ابن زیاد کی تسلی آمیز گفتگو سن کر کہا کہ جب سے اس ظالم بوڑھے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں، اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے اور جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ طارق ابن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا، راڈر کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب کا ہوگا، قبر میں ٹانگے ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق ابن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا،
کیا تمہاری بیٹی کو رادر کے ساتھی ورغلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے؟ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی لیکن وہ اس کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا سامان لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے، میں اس غم میں اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری مدد کریں، یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا۔ طارق ابن زیاد نے آگے بڑھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، حضور، میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، امامن تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، تم صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیاں، امامہ اور چہرے پر داڑھی ہوگی، انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا اور انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی مجھے بتایا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ لوگ جیسا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق ابن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، مسلمان سپاہی، میری مدد کریں ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ طارق ابن زیاد نے امامن کو بازو سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق ابن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان نبی کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح اس نام کا اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا؟ امامن نے طارق ابن زیاد کا میٹھا لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق ابن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ اس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ رادر کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق ابن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا گیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان بھی اس کو وہاں نظر نہیں آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سے پہلے انہوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا
اور وہ کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبے سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپینی فوج کی بھاری تعداد گھوڑوں پر سوار سپاہیوں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔ ہسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر طبلے جنگ بجائے گئے تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا، مگر طبلے جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعرہ تکبیر لگایا۔ عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور تنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا، جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بہت بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئیں۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا، وہ تیزی سے ان گھوڑوں پر سوار سپاہیوں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے زخمی گھوڑے روندنے لگتے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق ابن زیاد نہایت دلیری سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا، مگر وہ تیزی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ جب طارق ابن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جانبازی سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گیا تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہی اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جنرل کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں 1100 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمان شہید ہوئے۔ اب عموماً مسلمانوں کا جذبہ وعدہ وفائی اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح نڈھال ہو چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں کے اندر سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن اسے لے کر طارق ابن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بھاگنے لگا۔ چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ راڈر کی طرف چلا گیا۔ اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں جنہوں نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے اپنے بادشاہ راڈر کو قاصد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی۔ قاصد بجلی کی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری،
اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ وہ سب اسلامی لشکر کو کوئی اور مخلوق سمجھنے لگے۔ ان کو اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، ان کے جہاد کا جذبہ بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ راڈر اور اس کی فوج شکست کے لفظ تک کو جانتے نہیں تھے، اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ریاست سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور چھوٹے سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ موسیٰ ابن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو 5,000 نئے جوان روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے، لیکن ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈھالیں نہیں تھیں، بلکہ اکثر سپاہی تو عام لکڑی کی کاٹھی لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف راڈر کی فوج جو 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوق سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق ابن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جہاد کا جذبہ دیکھ کر ہر ایک حیران ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی سرزمین پر آئے ہوئے ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے اور خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے اب سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق ابن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا، بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرمایا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر فرض ہے۔ عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایک ایسی قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی، اس لیے اللہ کے شیروں، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا ایک بادشاہ راڈر، ایک خوبصورت بگی جس پر ہیرے جواہرات اور سونے سے بنی چھتری لگی ہوئی تھی، بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ طارق ابن زیاد نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کے روب میں تو نہیں آ گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت سے بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ان میں گھوڑوں کی لمبی قطار تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دے گا۔ 1,00,000 سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7 یا 8,000 مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھیں۔ اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں 1 اور 10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔ جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق ابن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسلامی لشکر بھی نعرہ تکبیر بلند کر کے آگے بڑھا۔ طارق ابن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ راڈر افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی۔ جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے تھے اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ میدان میں جنگ خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔
ہوا یوں کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تلوار سے حملہ کرتا تو اس کے وار سے 6-7 عیسائی فوجی مارے جاتے۔ بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن ایسا نظر آتا جیسے اللہ نے اپنے سپاہیوں کی مدد کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے ہوں جو مسلمان سپاہیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام تک میدان نے جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا۔ ظالم بادشاہ راڈر میدان سے بھاگ چکا تھا اور اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق ابن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی۔ طارق ابن زیاد نے راڈر کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس دوران اسے راڈر کا جمع کیا ہوا بہت بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ظالم راڈر کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی، جبکہ عیسائیوں کا حوصلہ ختم ہو گیا تھا اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب طارق ابن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین یعنی اندلس اہل ایمان کے قدموں میں تھا۔ طارق ابن زیاد نے اپنے جانصاروں کے ساتھ اسپین فتح کر کے نہ صرف ان 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ شامل تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں مدد ضرور کرتا ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔ جن امیروں نے غریبوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے حقداروں کو ان کا حق دینے لگے۔ سلطنت میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بدامنی تھی وہاں اب امن اور سکون نظر آنے لگا تھا۔ اسپین کی عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ جوک در جوک ایمان لانے لگے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے دیے تھے۔ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ کو دار الخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی۔ طارق ابن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ ابن نصیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ ابن نصیر نے خلیفہ ولید کو پیغام بھیج دیا لیکن انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اسپین کسی کو سونپ کر اب طارق ابن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جا۔ موسیٰ ابن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا گورنر بنایا اور طارق ابن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا، لیکن طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر جب دمشق پہنچے تو اس وقت خلیفہ ولید فوت ہو چکا تھا، اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس کام کے لیے دمشق بلایا تھا۔ خلیفہ ولید کی وفات کے بعد سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی۔ طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ سلیمان کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہایت ناروا سلوک کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ ابن نصیر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ خراسان کا گورنر فاتح قتیبہ اور محمد ابن قاسم جیسے مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلیمان کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ ابن نصیر کے بیٹے کو بھی اسپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے۔ طارق ابن زیاد کی وفات سن 720 عیسوی میں ہوئی۔ اسپین جسے اندلس بھی کہا جاتا ہے وہاں مسلمانوں نے اگلے 800 سالوں تک حکومت کی۔ امید ہے آپ کو طارق ابن زیاد کی یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ ہم نئی ویڈیو میں مزید مسلم فاتحین کی داستانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔